رمضان المبارک کے آغاز پر ہی مہنگائی کی شرح میں اضافہ۔ گزشتہ ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح 1.16% تک بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات کے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کے اعداد و شمار جاری۔ گزشتہ ہفتے کے دوران کیلے فی درجن 28 روپے تک مہنگے ہوئے۔ زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 19 روپے تک اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے میں ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 4 روپے بڑھ گئی۔ رمضان المبارک میں بھی مہنگائی کے وار جاری۔ پیاز کی سرکاری قیمت 60 روپے، فروخت 90 روپے کلو رہا۔ ٹماٹر 120، لہسن 680، ادرک 450، لیموں 140 روپے کلو بیچا جا رہا۔ ساگ 80، ٹینڈے 80، کھیرے 70، شلجم 50، بینگن 160 روپے کلو فروخت۔ بھنڈی 340، شملہ مرچ 200، مونگرے 150، گھیا کدو 160 روپے کلو بک رہا۔ پھلوں میں امرود 250، بیر 160، انار قندھاری 850 اور ایرانی کھجور 660 روپے کلو میں دستیاب۔ پولٹری مصنوعات کے دام میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ مرغی کا گوشت 15 روپے سستا، فی کلو قیمت 482 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 550 روپے فی کلو تک بکنے لگا۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 10 روپے فی کلو تک کمی۔ زندہ برائلر ہول سیل 319، پرچون ریٹ 333 روپے فی کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت 236 روپے فی درجن برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6960 روپے میں دستیاب۔ رمضان المبارک کی رونقیں، عبادات کے ساتھ مذہبی اشیاء کی مانگ میں بھی اضافہ۔ شہر کی مارکیٹوں میں تسبیح، ٹوپی اور جائے نماز کے سٹالز پر خریداروں کا رش۔ کپڑے اور ڈیزائن کے حساب سے ٹوپیاں 150 سے 350 روپے تک فروخت۔ تسبیح کی قیمت دانے کی کوالٹی کے حساب سے 300 سے لے کر 1500 روپے تک ہے۔ رمضان المبارک کی آمد، اسسٹنٹ کمشنرز کی لاہور بھر کی مارکیٹس اور بازاروں میں سرویلنس جاری۔ ضلع انتظامیہ نے شہر بھر میں 3424 انسپیکشنز کی۔ خلاف ورزیوں پر موقع پر کارروائی۔ گراں فروشی پر 8,52,000 روپے کے جرمانے۔ 11 دکانیں سیل، 12 مقدمات درج کیے گئے۔ ڈی سی علی اعجاز کا کہنا تھا گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک میں ہر کوئی لوٹ مار کرنے میں مصروف۔ متوسط طبقے کے لیے عمرہ کرنا بھی ہوا دشوار۔ ایئر لائنز نے کرایہ میں اضافہ کر دیا۔ بزنس کلاس کا کرایہ 5 لاکھ تک جا پہنچا۔ اکانومی کلاس اور اکانومی پلس کا کرایہ 1,80,000 سے 2 لاکھ تک ہو گیا۔ دوسرے اور تیسرے عشرے میں کرائے مزید بڑھنے کا امکان۔ سعودی ایئر لائنز انتظامیہ کی مبینہ غفلت، سینکڑوں عمرہ زائرین کا سفر سعادت اذیت میں بدل گیا۔ بورڈنگ کا کارڈ جاری کرنے کے بعد اچانک پرواز منسوخ کر دی۔ 250 سے زائد عمرہ زائرین 3 دن سے مختلف ہوٹلز میں خوار ہونے پر مجبور۔ عمرہ زائرین کا کہنا ہے کہ متعلقہ ایئر لائن سے رابطہ کرنے پر بھی کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ شدید ذہنی گفت اور انتظامیہ کے رویے سے تنگ آ کر عمرہ زائرین نے ہوٹل کے اندرون ہی احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا۔ بیوروکریسی اور پولیس افسران کے لیے پیٹرول کی گنگا بہہ نکلی۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو ماہانہ 1400 لیٹر پیٹرول ملے گا۔ ایڈیشنل سیکرٹری کے پیٹرول میں 175 سے 200 لیٹر کا اضافہ۔ ایڈیشنل سیکرٹری فی افسر 6454 روپے ماہانہ پیٹرول کی مد میں ملیں گے۔ ڈپٹی سیکرٹری کے لیے 150 سے 175 لیٹر کا اضافہ۔ فی افسر 6454 روپے ماہانہ اضافہ کر دیا گیا۔ پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا ترمیمی آرڈیننس 2026 جاری۔ غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت کا تحفظ ترمیمی آرڈیننس 2026 کی گورنر پنجاب نے باضابطہ منظوری دے دی۔ اراضی کے معاملات میں شفافیت، کارکردگی اور جواب دہی کے نظام کو مضبوط بنانا ہے۔ الیکٹرانک ڈیجیٹل ذرائع سے سمن، نوٹسز اور اعلان کا ذمہ دار متعلقہ ریونیو افسر ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی آمد پر ہلڑ بازی کا معاملہ۔ اسمبلی ذرائع کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے معاملے کی پیروی چھوڑ دی۔ اپوزیشن ارکان نے آئندہ بہتر معاونت کرنے کی یقین دہانی اسپیکر کو کروا دی۔ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ آئی جی پنجاب کو ارسال کی گئی تھی۔
لاہور میں 3500 عمارتوں کو نئے سیفٹی قوانین کے تحت نوٹس جاری۔ LDA کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی جانب سے شہر بھر میں کریک ڈاؤن۔ گلبرگ، فیصل ٹاؤن، اقبال ٹاؤن سمیت مختلف عمارتوں کو لازمی NOCs جمع کروانے کا حکم۔ سول ڈیفنس، ریسکیو 1122 اور لیسکو سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ NOCs 15 دن میں جمع نہ کروانے کی صورت میں املاک کو سیل کرنے کا حکم۔ اگلے اسموک سیزن سے قبل لاہور سے صنعتوں کی مرحلہ وار منتقلی کا فیصلہ۔ تاریخ میں پہلی بار EPA اور کلائمیٹ چینج کی ADP قبل از وقت فائنل۔ 38 EDP اسکیموں پر تیز رفتار عمل درآمد جاری۔ امسال 5000 سپر سیڈز 60% سبسڈی پر دیے گئے۔ پنجاب بھر میں 50 سے زائد جدید ایئر کوالٹی مانیٹرز نصب۔ آٹومیٹڈ کوالٹی انشورنس سسٹم نافذ۔ لاہور میں پہلی بار سپر اسٹیشن کے ذریعے فضائی آلودگی کے ذرائع کی ریئل ٹائم نشاندہی ممکن ہوگی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسٹروک مینجمنٹ پروگرام فالج کے ہر مریض کے لیے نئی زندگی کی نوید بن گیا۔ 45 سالہ محمد عمران فالج کے بعد صحت یابی پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکر گزار۔ پاکستان پوسٹ کے ملازم محمد عمران کو فالج کا خوفناک حملہ، فوری سروسز اسپتال پہنچایا گیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں قائم CM پنجاب اسٹروک مینجمنٹ پروگرام سینٹر میں محمد عمران کا فوری علاج کیا گیا۔ بجلی کے بل اب پوسٹ آفس میں جمع نہیں ہو سکیں گے۔ لیسکو نے بجلی بلوں کی ادائیگی کا نظام تبدیل کر دیا۔ 1 اپریل 2026 سے پوسٹ آفس کے ذریعے بجلی بل جمع کروانے کی سہولت ختم کر دی جائے گی۔ بجلی صارفین بلوں کی ادائیگی کے لیے QR کوڈ، بینک اور دیگر مجاز ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 4 افسران کے تقرر اور تبادلے کے احکامات جاری کر دیے۔ مدثر وحید ملک ممبر CMIT تعینات۔ میاں جمیل احمد ممبر ٹیکسز بورڈ آف ریونیو پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ DG انسپیکشن پبلک پروسیکیوشنز پنجاب محمد سلیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ محمد شاہد لالی DG انسپیکشن پبلک پروسیکیوشن پنجاب کر دیے گئے۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کے لیے ڈریس کوڈ نافذ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ کے لیے سٹینڈرڈ ڈریس کوڈ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 23 فروری 2026 سے تمام سرکاری اسکولوں میں ڈریس کوڈ پر عمل درآمد لازمی ہوگا۔ تدریسی اوقات میں اساتذہ کے لیے بلیک گاؤن پہننا لازمی قرار۔ خواتین اساتذہ کے لیے باوقار اور مناسب لباس کی ہدایت۔ اداروں کے سربراہان روزانہ کی بنیاد پر ڈریس کوڈ پر عمل درآمد کے ذمہ دار ہوں گے۔ مقامی صرافہ بازاروں میں سونے کے دام تیز۔ سونا 1500 روپے تولہ تک مہنگا ہو گیا۔ 24 قیرات سونے کی قیمت 5,12,000 روپے تولہ ہو گئی۔ 22 قیرات سونا 4,69,333 روپے تولہ ہو گیا۔ چاندی کی قیمت 11,300 روپے تولہ مقرر۔